ان لاجواب طبقے پہ آج گفتگو کرنا مجھ جیسے کمزوروں کا کام نہیں تھا، مگر کرنا تو پڑے گا۔ جہاں بڑے بڑے لوگوں نے فصاحت و بلاغت سے لبریز کتابیں لکھی، خطابات کا مجموعہ قوم کو دیا، وہی ایک معمولی گونگا وہ کم سے کم ہاتھ میں جھنڈا لے کے حسین حسین تو بولے، تاکہ قیامت کے دن جب حسین کی عظمت پہ کتاب لکھنے والوں کا گروہ حسین کے پیچھے پیچھے جنت جائے، یا گونگا جو جھنڈا اٹھا کے یا حسین کہا ہے، اگر حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا تو ان لوگوں کے ساتھ اس کا بھی بھلا ہوگا، مصطفیٰ کے نانا کی شفاعت مل جائے گی۔ اس لیے جس کے پاس زبان ہو وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرے، جن کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت پہ وہ خطاب کرے، جس کو اللہ نے ہاتھ میں قلم دیا ہے وہ لکھے، یہ سوچ کر نہیں کہ میں اسلام پہ احسان کر رہا ہوں، یا سوچ کے کہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ سے اسلام کی خدمت لے رہا ہے۔ آج جب تک مذہبی رہنماؤں سے قریب نہیں ہوں گے اس وقت تک غرور اور گھمنڈ سماج کو چور چور کر دے گا۔ اسکول میں 5 لوگ ہیں، 5 بھینس بن کے رہتے ہیں، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں، چونکہ پرنسپل سمجھتا ہے کہ میں پرنسپل ہوں، میری تنخواہ 1,10,000 روپے ماہانہ ہے، میں اس کمزور کو کیوں سلام کروں۔ کمزور بولتا ہے کہ میں 5 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پیسہ کماتا ہوں، تم پرنسپل ہے 2 لاکھ مہینہ کماتا ہے اپنی جگہ، میں بھی بغیر محنت کے پیسہ نہیں کماتا ہوں، میں تم کو کیوں سلام کروں۔ یعنی نفس اس قدر موٹا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کی بات سننا نہیں چاہتا اور کوئی کسی کو عزت نہیں دینا چاہتا۔ گھر میں میاں بیوی میں 90% تکرار، طلاق، مار دھاڑ، اور صاحب کیا ہے کہ گاؤں دیہات کی زبان میں لتم جتم، محبت کا ماحول ختم ہو گیا۔ بیوی سمجھتی ہے کہ اگر میں دب گئی تو یہ مجھ کو اور دبائے گا، شوہر سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کے سامنے دب گیا تو یہ اور مجھ کو دبائے گی۔ نتیجے میں اسی کمزور فکر سے گھر میں آگ لگی ہے، اسکول میں آگ لگی ہے، مدرسوں میں آگ لگی ہے، مسجد میں امام، مؤذن، خادم 3 ہی لوگ رہتے ہیں، وہاں نفرت کی آگ لگی ہے، کوئی کسی کو ویلو نہیں دیتا ہے۔ غرور کہتے کسے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اگر ذرہ برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ صمد، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے افضل کتاب اگر کوئی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کی حدیث پاک آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی برابر گھمنڈ ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا سرکار ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی کی تمنا ہے کہ میرا کپڑا، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ غرور میں داخل ہے؟ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو ہمارے لیے اچھا کپڑا پہننا حرام ہو جاتا، آج ہم اچھا جوتا پہننا ہمارے لیے حرام ہو جاتا، لیکن مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا گھمنڈ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا گھمنڈ نہیں ہے، اللہ جمیل ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں کر دیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ عثمان بھائی شعر پڑھ رہے تھے تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے چاروں طرف سے، اور میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو بھی آپ نہیں بول رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ حدیث سے زیادہ وزن شعر کا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، شعر شعر ہے، حدیث حدیث ہے۔ حدیث مصطفیٰ کی بات ہے جس سے بڑی کسی کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے مصطفیٰ کی بات سنیں تو سارے مجمع میں سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ اور جب آپ جاگ چکے، لمبی تقریر مجھ کو کرنی ہے لگ بھگ 2.5-3 گھنٹے کی، تو اس وقت تک پھر آپ کو جب سبحان اللہ بولتے رہیں گے تب آپ کی نیند جاتی رہے گی، ورنہ پھر آپ غنودگی کی کیفیت میں سے سرشار ہو جائیں گے، اور پھر مجھے جلدی آدھے گھنٹے میں ختم کر کے جانا پڑے گا۔ اگر 3 گھنٹے کی تقریر سننی ہے تو خوب آپ جگے رہیے اور مجھ کو جگا کے رکھیے۔ جب مجھ کو جگائیں گے تو 1 حدیث نہیں بلکہ 3 گھنٹے میں ممکن ہے کہ 40 حدیث آپ سن لیں، اگر آپ مجھ کو جگا کے آپ رکھیں گے۔ اور الحمدللہ ایک واعظ و نصیحت کا ایک گلدستہ آپ تک پہنچ جائے گا، ایک ہی ٹاپک پہ
گھیس کے پیٹ کے نحوی صرفی لغوی منطقی فلسفیانہ تحقیق کرنا وہ دور ختم ہو گیا۔ وہ دور تھا آج سے 50 سال پہلے کا، جب مقرر ہوتے تھے نظامی جیسا، ارشد القادری جیسا، وہ اور سامعین بھی ہوتے تھے صاحب ان کے شاگردوں جیسا، سننے والوں کا ظرف بھی اونچا تھا، سنانے والوں کی صلاحیت بھی بڑی تھی، تو پھر کیا تھا وہ جلسہ ایک درسگاہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور ابھی چونکہ ہم لوگ بھی کمزور ہیں، آپ بھی کمزور ہیں، چلیے جیسے کمزور ہیں کمزوروں میں کمزور رہنما ہوتا ہے، اس لیے سے کمزور لوگ چھوٹ سوچتے ہیں کہ بالکل شارٹ میں سمپل میں سادے ڈھنگ سے کوئی بات پہنچ جائے، اور کمزور لوگ قصہ کہانی سننے کے زیادہ صاحب وہ شوقین ہوتے ہیں، اس لیے آج کل پڑھے بے پڑھے سب کو قصہ سننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اور ہمارے خطیب بھی قصہ گوئی میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کوفہ میں دیکھا کہ بہت سارے ممبر لگے ہیں، لوگ واز کہہ رہے ہیں، آپ وہاں گئے مجلس میں بیٹھا، ان کے واز کو سنا، سارے قصہ گو کہانی کہنے والوں کے ممبر کو اٹھا دیا، کوئی واز نہیں کہے گا۔ لیکن جب حسن بصری کی محفل میں گئے، جب وہاں دیکھا قرآن حدیث پہ گفتگو کر رہے ہیں، کہا صرف تمہارا ممبر رہے گا اور کسی کا ممبر نہیں رہے گا۔ آج سے 1300 سال، آج سے 1400 سال پہلے جب اس وقت بھی قصہ گو کہانی کہنے والا پیدا ہو چکا تھا اور واز کے نام پہ کہانی کہی جا رہی تھی، تب نہ مولا علی کو ان کو اس ممبر کو ہٹانا پڑا، صرف حسن بصری کے ممبر کو رکھنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے جب 1400 سال پہلے ایسے وائزین پیدا ہو چکے تھے قصہ گو، تو 1400 سال کے بعد کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو آج حال ہو رہا ہے، صرف نمک مرچ لگا کے غلط کہانی بول بول کر لوگوں کو سست بنا دینا، لوگوں کو مذہب اسلام کی تصویر غلط اس کے سامنے پیش کرنا۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے ہائے صغرا، ہائے سکینہ، ہائے زینب، ہائے رقیہ، ہائے عباس، ہائے علی اصغر کر کے مذہب اسلام کی شبیہ بگاڑ دی۔ اب وہ تو صابرین کی جماعت ہے اہل بیت اطہار، فاطمہ الزہرا کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، یہاں تک کہ یہودی کے یہاں سے قرض لا کر جو پیس کے روٹی تیار کی گئی ہے، افطار کے لیے بیٹھی ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، کنیز فضہ بیٹھی ہے، فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات بیٹھی ہیں۔ آواز آئی باہر سے کہ اے نبی کے گھر والے، ایک یتیم دروازے پہ ہے، اس کو دے دے۔ میں اگر بیٹھوں افطار پہ، اگر آواز آئے کہ یتیم ہے دے دو، اتنا غصہ آتا ہے رمضان کے دن میں جب میں شربت، پپیتا، انار، امرود، اخروٹ، ناشپاتی، ڈرائی فروٹس اور صاحب بھجی وہ سب لے کے جب بیٹھتا ہوں، اب اس وقت کوئی دوسرا آتا ہے تو غصہ آتا ہے، چونکہ 16 گھنٹے کی بھوک کی تمازت رہتی ہے اور سامنے والا مانگ لے بڑا غصہ اٹھتا ہے۔ وہ مجھ جیسے کمزوروں کی کہانی ہے، مگر وہ نبی کا گھر والا ہے، جب تک کوئی مانگے نہیں تو ان کو مزہ نہیں آتا ہے، جب تک وہ سخاوت نہیں کرے ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ یتیم نے مانگا ہے، روٹی اٹھا کے ان کو دے دی گئی، پھر اگلا روزہ پانی پی کر شروع ہے، دوسرے دن روٹی لے کے بیٹھے ہیں، سامنے سے آواز آئی اے نبی کے گھر والے ایک مسکین دروازے پہ ہے، کھلاؤ۔ ساری روٹیاں اٹھا کے مسکین کو دے دی گئی، پھر تیسرا روزہ شروع ہے پانی پی کر، تیسرے دن باقی ماندہ آٹے کی روٹی تیار ہے، آواز آئی ایک قیدی ہے نبی کے گھر والے تیرے دروازے پہ، اسے دو۔ ساری روٹیاں اٹھا کے قیدی کو دے دی گئی۔ 3 دن سے لگاتار گھر میں فاقہ ہے، روزے سے ہیں، روٹی ہے مگر یتیم مسکین قیدی کو دے دی گئی۔ آسمان پہ دھوم مچی، فرشتے آ گئے، قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر۔ نبی کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، یہ نبی کے گھر والے ایسے ہیں جو یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تم تھینکس بولو، نہیں، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں صرف اللہ کی محبت میں تم کو کھلا رہا ہوں، لفظ شکریہ بھی تیری زبان سے سننا نہیں چاہتا، اور نہ اس کا کوئی بدلہ میں چاہتا ہوں،
نبی کے گھر والوں کی سخاوت کی دھوم آسمان پہ مچی ہے. 3 دن کا فاقہ ہے, زبان پہ شکوہ نہیں ہے, پیشانی پہ شکن نہیں ہے, چونکہ وہ لوگ تو 2 مہینے اپنے گھر میں چولہے میں آگ نہیں سلگاتے, ایک کھجور چوس کر رہ جاتے ہیں. تو صابرین کی جماعت ہے اہل بیت مصطفیٰ, اور ان کے سردار ہیں مصطفیٰ جان رحمت, جن کے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں سلگی, صرف کھجور اور کالی چیز کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہو رہا ہے. جہاں جن کے یہاں 10 دن کا فاقہ ہو, اگر کہیں سے کھجور آئی تو پہلے غریبوں کو دیا گیا ہو. نہ مصطفیٰ کا جواب, نہ بیٹی فاطمہ کا جواب, نہ داماد علی کا جواب, نہ فاقہ کرنے والے حسن کا جواب, نہ فاقہ کرنے والے حسین کا جواب. ان کی طرف بے صبری کو منسوب کرنا, ان کی طرف رونے دھونے کو منسوب کرنا, یہ انصاف نہیں ہے, بلکہ یہ اہل بیت اطہار کی وہ جماعت ہے کہ آج 1400 سال کے بعد جب میں سنکٹ میں گرتا ہوں, جب آنکھ سے آنسو آتا ہے, تو میدان کربلا سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, حسین کی قبر سے ہمیں صبر کی تعلیم ملتی ہے. اہل بیت اطہار ہمیں عزم اور حوصلہ دیتے ہیں. قیامت تک جہاں میرا قدم ڈگمگاتا ہے, اہل بیت اطہار کا صبر مجھے حوصلہ دے کر نئی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. یہ صابرین کی جماعت ہے, صبر کرنے والوں کی جماعت ہے. اور امامت کے لیے صبر ضروری ہے, قیادت کے لیے صبر ضروری ہے. کوئی شخص قائد بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صابر نہ ہو. ایک امام 50 مسجدوں میں گھوم گھوم کر امامت کی ملازمت کرتا رہے گا, اگر وہ صبر سے کام نہیں لے, اگر وہ صبر سے کام لے تو ایک ہی مسجد میں 80 سال کے بڑھاپے تک امامت کرے گا. چونکہ ہمارے پاس عجلت پسندی ہے, ہمارے پاس جلد بازی ہے. نہیں صاحب کھانا ٹھیک نہیں مل رہا ہے, اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. تنخواہ کم ہے, اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. امام صاحب ایک مسجد میں 4 سال 5 سال رہ جائیں, سمجھ لیں کہ بہت بڑی بات ہے, تنخواہ اچھی ہے, کھانا اچھا ہے, یہ ملازمت کر رہے ہیں. لیکن دین کا دائی, دین کا خادم بن کر ساری دنیا سے نگاہیں بند کر کے ہمارے لیے اسی گاؤں کی 1000 کی آبادی ہے, اس کو نمازی بنانا, اس کو شریف بنانا, اس کی تمام بری عادتوں کو چھڑوانا, یہ میرا مقصد ہے. یہ گالی دیں مگر میں نہیں جاؤں گا, یہ مجھے تماچا مارے میں نہیں جاؤں گا, یہ مجھے بھگانے کی دھمکی دیں میں نہیں نوٹس لوں گا, مجھ کو ان کو سمجھانا ہے. اگر امام صبر کر کے گالی سن کر بولا بھاگو امام یہاں سے, بولا نہیں بھاگوں گا, مار دوں گا, بولا ٹھیک ہے مار دو مگر میں ہی رہوں گا. جس نے اسے مارنے کی دھمکی دی تھی, جس نے اسے کھانا بند کرنے کی دھمکی دی تھی, اگر وہ صبر کے ساتھ مسجد میں اگر وہ 10 سال رہ جاتا ہے, دھمکی دینے والا جب نمازی بن جاتا ہے, مارنے والا جب وہ نیک پرہیزگار بن جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ تم میرے قائد ہو, تم میرے رہنما ہو. اگر پہلے ہی حملے میں تم چلے گئے ہوتے, مجھے نمازی کون بناتا, مجھے دین کون سکھاتا, مجھے جنت کا راستہ کون دکھلاتا. تو اب وہ ان کا پاؤں دھو کے پینے کے قابل بن جاتا ہے. مقتدی اس کے پاؤں کو دھو کے پیتے ہیں کہ اگر تم نہیں آتے تو میرا گاؤں تباہ و برباد ہو گیا ہوتا, ہم جہنمی ہو گئے ہوتے. تو اس امام کے صبر نے اسے اس علاقے کا قائد بنا دیا, اس علاقے کا رہنما بنا دیا.